155 کا ایک حصہ ہے۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، سیدۃ آیات من آیات القرآن، قرآن کی آیتوں میں سے ایک سردار، عظمت والی، فضیلت والی، بڑی اہمیت والی آیت کا تذکرہ اس سے پہلے مختلف دروس میں آپ نے سماعت فرمایا۔ سورت کا مرکزی دعویٰ بھی، آیت کا مرکزی دعویٰ بھی آپ نے سنا کہ اللہ نے فرما دیا اللہ لا الہ الا ہو، کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو کلمے میں ہے وہی بات ذکر کی۔ وہ تفصیل آپ نے سنی الہ کسے کہتے ہیں، آگے کل آپ نے دلیل سنی، اللہ نے فرمایا الہ صرف اللہ ہے۔ کیوں؟ پہلی بات ذکر کر کے دلیل میں فرمائی شہادت کے طور پر کہ الحی القیوم، وہ الہ وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، جس پر موت طاری نہ ہو، اور وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ نمبر 2 فرمایا الہ وہ تھا کہ جو قیوم، کل کائنات کو قائم رکھنے والا، انسانوں کو قائم رکھنے والا، جنات کو قائم رکھنے والا، اور نوریوں کو قائم رکھنے والا، ناریوں کو قائم رکھنے والا، خاکیوں کو قائم رکھنے والا، زمین و آسمان کو، ذرے ذرے کو قائم رکھنے والا، وہ اللہ ہے۔ الہ وہی ہو سکتا ہے۔ آج اسی کے لیے دوسری دلیل اللہ نے دی کہ الہ اللہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کہ اللہ ہی الہ ہے۔ اللہ فرمایا، اس کے لیے فرمایا لا تأخذہ، اللہ اس لیے الہ ہے کہ اس کو لا تأخذہ، اس کو پیش نہیں آتی ہے سنۃ، اونگ، کبھی اس کو اونگ تک لاحق نہیں ہوتی ہے، ولا نوم، اور اس کو نیند بھی لاحق نہیں ہوتی ہے، کہ وہ سونے سے بے نیاز ہے، اونگ سے بے نیاز ہے۔ جو سونے سے بے نیاز ہو، اونگ سے بے نیاز ہو، الہ وہ ہو سکتا ہے۔ باقی دنیا میں کوئی بھی اس سے پاک نہیں ہے۔ دنیا میں نبی ہے، ولی ہے، نیک ہے، صالح ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، کام کرتے 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 ایک وقت پہ تھکتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو عاجز ہوتا ہے، اس کے اعضاء جواب دے دیتے ہیں۔
حتیٰ کہ کبھی کبھی آدمی کو اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے انسان کے حواس جواب دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کے اوپر اتنی تھکاوٹ آتی ہے اس کی عقل جواب دے دیتی ہے، سب کچھ جواب دے گیا، عاجز آ گیا۔ جو عاجز آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تھکتا ہے۔ الہ وہ جس پر تھکاوٹ کا اثر بھی نہ ہو۔ اور پھر نمبر 2، بندہ جب تھکے گا نا اس کے حواس نہیں کم کریں گے، اعضاء کام نہیں کریں گے، عقل کام نہیں کرتی ہے، عاجز آ جاتی، پھر اس پر اونگ طاری ہوتی ہے۔ نیند کا ابتدائی مرحلہ، اونگ آ گئی، وہ آپ جانتے ہیں اونگ میں کبھی کبھی آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بولنے والا کیا بول گیا، آدھی بات سنی آدھی سنی نہیں، کبھی کبھی پوری بات بھی نہیں سن پاتا ہے، اونگ رہا تھا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور وہی میں آپ کے پاس سے گزرا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلا، نہیں جی میں نے یہ کہا، نہیں سنا جی، نہیں پتہ چلا جی۔ تو انسان کی آنکھ دیکھنے سے رہ گئی، بات سمجھنے سے عقل رہ گیا، اور چیزوں کے ادراک سے جواب دے گیا۔ فرمایا جس پر اونگ آ جائے وہ الہ نہیں ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ہر مشکل میں پھنسے ہوئے کی فریاد کو غور سے سنے۔ جس پر تھکاوٹ آ گئی ہے وہ بیچارہ تو عاجز آ گیا، وہ مشکل کشائی کے لیے کیسے آئے گا؟ خود مشکل کشا مشکل میں پھنس گیا، عاجز۔ جس پر اونگ آ گئی ہے تو وہ پکارنے والی کی پکار کو کیا سنے گا، کیا سمجھے گا، کیسے وہاں پہنچ پائے گا؟ تو فرمایا کہ الہ وہ ہے جس کو تھکاوٹ بھی نہ ہو، اونگ بھی لاحق نہ ہو، اونگنے میں بھی پتہ نہیں چلے گا، اور وہ ذات اللہ کی ہے، وہ الہ وہ ہے جس کو اونگ تک نہیں آتی، تھکتا تک نہیں ہے۔ اسی لیے وہ ہر فریاد کی فریاد کو سنتا ہے، ہر فریادی کی فریاد کو سنتا ہے، اور فریاد رسی کے لیے وہ پہنچتا ہے، اس کی طاقت، اس کی قدرت آتی ہے وہاں۔ ہر مشکل کشا کو وہ کہ ہر مشکل میں پھنسی ہوئی کی وہ مشکل کشائی کرتا ہے، ہر حاجت روائی کے لیے حاجت مند کی حاجت روائی کرتا ہے۔ وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا، وہی سننے والا، ہر وقت سنتا ہے۔ نیند آتی نہیں، اونگ آتی نہیں ہے۔ اونگ کے بعد اگلا مرحلہ نیند کا ہوتا ہے۔ جب اس کو اونگ ہی نہیں آتی ہے تو نیند کہاں سے آئے گی؟ اور جو سو گیا نا، نیند آ جائے، اگلا مرحلہ، پہلے تھکاوٹ، پھر اونگ، پھر نیند ہوتی ہے۔ جس کو نیند آ گئی ہے اس کو کسی بات کا ہوش نہیں، اس کو بے شک پکارو، کہتے میں نے نہیں سنے ہیں۔ ارے الہ وہ ہے جو ہر ایک کی دہائی کو سنے، جب سو گیا تو یہ دہائیاں کہاں سے سنے گا، یہ فریادیں کہاں سے سنے گا، یہ محتاج کی پکاروں کو کہاں سے سنے گا؟ فرمایا وہ سوتا بھی نہیں، اونگ بھی نہیں آتی ہے، نیند بھی نہیں آتی، وہ ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے۔ الہ وہی ہو سکتا ہے۔ نیند آ جائے تو کچھ بھی نہیں، چاہے کسی کو بھی نیند آ جائے، وہ آپ جانتے ہیں بندہ بے بس ہے، اور نیند میں کبھی کبھی آدمی اتنا بے بس ہوتا ہے اس کا دماغ بھی جواب دے گیا، اعضاء بھی جواب دے دیتے ہیں، سب کچھ ختم، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ الہ ہو جائے، جو نیند والا بیچارہ ولی بزرگ، یہ الہ نہیں ہے، یہ محتاج کی احتیاج براری کو کیسے حل کرے گا؟ مشکل میں پھنسے ہوئے کی مشکل کیسے حل کرے گا؟ فریادی کی فریاد کو کیسے پہنچے گا جو خود سویا ہوا، جو بے بس ہے بیچارہ؟ اللہ اکبر۔ اور فریاد، کوئی بندہ سویا ہوا ہو
اس کے پاس بے شک قریب ایک آدمی کرا ہے، او جی میں ساری رات آپ کے پاس تڑپ رہا تھا، درد نے مجھے تنگ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، میں رات کو کرب و بلا میں گزرا ہوں اور آپ نے کروٹ تک نہیں بدلی ہے۔ وہ کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ آپ نے آوازیں دیں، آپ چیخے ہیں، آپ چلائے ہیں، آپ نے فریادی کی۔ کہتا ہے توبہ توبہ توبہ، ساری رات میں کراہ کراہ کر ہائے ہائے کر کے مر گیا، تو بالکل مجھ سے بھی گزرا ہوا تھا، ایسے پتہ چلتا ہے جیسے پکا مردہ۔ کہتا ہے واللہ خدا کی قسم جی مجھے نہیں پتہ چلا، میں سویا ہوا تھا۔ اب سونے والے کو اس درد مند کے درد کا پتہ، اس کی آہ و فریاد کا پتہ، اس کی کراہنے کا پتہ، اس کی آوازوں کا پتہ، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ جس کو نیند آ جائے وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں، جو نیند سے پاک حاجت روا اور مشکل کشا وہ ہوتا ہے، وہ صرف ایک اللہ ہی ہے۔ نبی بھی سوتا ہے، ولی بھی سوتا ہے، جو سوتا ہے وہ حاجت روا نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں۔ پھر فرمایا پھر اس بات کو سمجھو اللہ لا الہ الا ہوا، کائنات میں الہ ہے تو ایک ہی ہے، پھر باقیوں کو تو نیند آتی ہے، اس کو نیند ہی نہیں آتی ہے، اونگ ہی نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، نیند کے اندر آدمی کو نہیں پتہ چلتا ہے، اور قرآن نے اس کے شواہد بھی پیش کیے ہیں، قرآن نے بھی پیش کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آئے ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ امام مسلم نے بھی اس واقعہ کا 2-3 جگہ لایا، امام بخاری بھی لے کر آیا ہوا ہے، اور کس حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کو مختصر کرتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سونے والے کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، سونے والا الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے، حضرت جابر بیان فرماتے ہیں اور دیگر صحابہ بیان فرماتے ہیں، بے شمار صحابہ تھے موقع پر، فرماتے ہیں، ابو ہریرہ بھی نقل کرتا ہے، غزوے سے واپس آتے آتے رات چلتے چلی گئی۔ اب گئے تھے غزوے پر، کتنا وقت لگا، غزوے میں کتنا جہاد میں وقت لگا، واپسی آ رہے ہیں، مجاہد تھکے ہوئے ہیں، ہر کوئی تھکا ہوا ہے۔ واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر طے کرنا ہے۔ رات کو عشاء کے بعد سفر جاری رکھا کہ سفر جاری رکھو، جب نیند ٹوٹ جائے گی مکمل نا، پھر تھوڑا سا آرام کریں گے، نیند بھی پوری ہو جائے گی، رات میں اچھا خاصا حصہ بھی طے ہو جائے گا، اور صحت نیند اس وقت ہم پوری کریں گے، عاجز آ کر گزارا جسم کا ہو جائے گا، پھر صبح چل کر آگے چلیں گے۔ چلتے چلتے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ، پوری رات ہم نبی کے ساتھ چلتے رہے۔ فعرسا، نبی نے عرسا یعرس، تاریس کہتے ہیں رات کے آخری پیر میں پڑاؤ کرنا، فعرسا ونزل وعرس، نبی ایک جگہ پڑاؤ کیا اور وہاں تاریس فرما دی، رات کے آخری پیر میں نبی نے فرمایا آرام کرو بھائی۔ اور آرام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام میں، صحابہ بھی آرام میں، بھئی رات آدھی رات سے آگے وقت گزر گیا، رات کا آخری حصہ ہے، تہائی، تھوڑا سا آرام کرو، پھر اٹھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے اور صبح کی نماز پڑھیں گے، سفر جاری رکھیں گے۔ اور صحابہ سو گئے، لیکن یاد رکھنا اسی میں وہ مسئلہ آ جاتا ہے، بندہ اگر ایسی کیفیت میں سوئے نا کہ آگے نماز کا آنے والا ٹائم ہے، اس کو پتہ ہے میں تھکا ہوا ہوں، میں انسان ہوں، عاجز ہوں، نہیں جاگ سکوں گا، جاگنے کے انتظام کر کے سوئے، نماز چھوڑی اور پھر کہہ دے جی بس میں یہ تھا، گھوڑے بیچ کر سونا جائز نہیں ہے، انتظام کر کے سو، ساتھی کو کہو مجھے جگانا، الارم لگا کر سو، آج کل تو ماشاءاللہ وہ کیا ہے موبائل بھی آگے، اس میں بھی ہے، انتظام کر کے سو، یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رات پیرا کیا اور بلال کو کہا یا بلال اکلا لنا لیلنا، بلال آج رات آپ نے ہماری رات کا پیرا دینا ہے، رات کا پیرا کیا؟ رات ختم ہو جائے ہمیں جگا دینا کہ صبح ہو گئی اٹھو نماز پڑھو، یا بلال اکلا لنا لیلنا، آپ نے ہماری رات کا آج پیرا دینا ہے، اور ہم ساتھی سو جاتے ہیں، تو پہرے دار ہے۔
تو نبی نے چوکیدار مقرر کر دیا، کس کے لیے؟ نماز کے لیے، کہ بھائی تو نے سونا، سارے سو جائیں گے، مسئلہ بن جائے گا۔ بلال نے فصلى بلال ما قدر له، حدیث میں آتا ہے بلال نے کچھ نماز پڑھی جو اس کی مقدر میں اللہ نے لکھی توفیق دی تھی۔ بلال نماز نفل پڑھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، اور انسان ہے نا تھک جاتا ہے۔ آخر وقت ہوا نا، بلال افق کی جانب، جدھر سے صبح طلوع ہوتی ہے، افق کی جانب منہ کر کے اور کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کہ جیسے صبح طلوع ہوگی نا، بیٹھا ہوا ایسے، صبح طلوع ہوگی مجھے نظر آئے گا، خود ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 کر رہا ہے، جیسے صبح طلوع ہو جائے گی میں اٹھوں گا، اذان دوں گا اور صحابہ کو اٹھا دوں گا، نبی کو اٹھا دوں گا۔ کچھ دیر بلال بھی رات چلتا رہا، پھر تہجد پڑھتا رہا، تہجد پڑھنے کے بعد کجاوا اس کا رکھا ہوا، کجاوا سامان کا، اونٹ سے اتار کر کجاوا رکھا ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگائے، ایسے بیٹھ گیا، بیٹھا ہوا آنکھیں، لیکن انسان ہے، ادھر ہم بھی بیٹھے بیٹھے دکان میں بھی سو جاتے ہیں، ادھر مسجد میں بھی سو جاتے ہیں، ادھر ادھر بھی سو جاتے ہیں، بندہ ہے، انسان ہے، عاجز ہے۔ یہ تو دن بھر جہاد کیا ہوا، رات بھر چلا ہوا اور ابھی پہرا دیتا رہا۔ بلال کی اوپر وغلبت علیہ عیناہ، بلال پر اس کی نیند غالب آ گئی، بلال آنکھیں بند سو گیا، ٹیک لگا ہوا، پیچھے ٹیک، آگے ٹیک لگا ہوا، تو آدمی بڑے آرام سے سوتا ہے، ٹیک ہو تو پیچھے بھی ٹیک لگا ہوا، گرنے والی بات ہی نہیں۔ اب بلال بھی سویا ہوا، سب سوئے ہوئے، نبی بھی سویا ہوا، ابو بکر بھی سویا ہوا، ولیوں کا ولی، عمر بھی سویا ہوا، سب سوئے ہوئے۔ اللہ، حدیث میں آتا سارے سو گئے حتی ضربت علیہم الشمس، حدیث نے ذکر کیا دوپہر سورج نکل گیا، گئی صبح کی نماز، سورج نکلا، سورج نکلنے کے بعد سورج نے اپنی تمازت اور حرارت پھینکی ہے صحابہ پر، اور آہستہ آہستہ گرمی، سورج گرم ہوتا چلا گیا نا، گرمی لگتے 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 شدید گرمی ہوئی نا، تو سینے سے شرابور اس وقت اٹھے ہیں۔ اور اٹھا کون؟ اللہ اکبر۔ واقعہ 2-3 دفعہ کہ میں ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر جاگ گئے، ابو بکر جاگے نا، دیکھو صبح کی نماز رہ گئی ہے، سارے ساتھی سوئے ہوئے، نبی بھی سویا ہوا، نماز رہ گئی ہے۔ بلال نے کہا نماز تو وقت پہ رہ گئی ہے، ہو گئی قضا، ابھی سورج کی گرمی تمازت ہے، قضا کا ٹائم دوپہر تک ہوتا ہے، صبح کی نماز کا زوال تک ہوتا ہے، زوال کے بعد بھی ہوتا ہے، لیکن زوال تک اب گیا، وقت تو ختم گیا نا، اب قضا ہی چلے گی۔ تو ابو بکر کہتے ہیں میں نے کہا اب ساتھی تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا اور سو جائیں، تھکاوٹ تو نکلے نا، ایک فائدہ تو ہو۔ نبی کو بھی میں نے نہیں جگایا، ساتھیوں کو بھی نہیں جگایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت ابو بکر بیٹھ کر شرمندہ رنجیدہ استغفار پڑھتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا اللہ معاف فرما دے، بڑی کوتاہی ہوگی، بڑی غلطی ہوگی، نماز کا وقت آیا۔ بیٹھا ہوا بلال، حضرت ابو بکر رنجیدہ، جگاتا نہیں ہے۔ اتنے میں عمر کی آنکھ کھل گئی، گرمی میں جیسے جیسے وقت آئے گا کھلتی جائے گی نا، دو آدمی شاید گرمی میں، جب آپ نے پتہ ہے گرمی شدید ہو، کوئی جلدی جاگ جاتا ہے، کوئی تھوڑی دیر بعد جاگے گا، تھکا ہوا آدمی۔ عمر جاگا، عمر نے دیکھا کہ اللہ اکبر، سورج نکل گیا، حرارت چھوڑ رہا ہے، نمازیں تو نہیں پڑھی، ساتھی سوئے ہوئے ہیں۔ عمر نے فوراً جلالی لہجے میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، او جلالی لہجے میں، عمر کا جلال تھا، عمر نے انا للہ پڑھا تو نبی بھی جاگ گیا، نبی جاگ گئے، جاگے تو پاس بیٹھا ہوا ابو بکر بیٹھا ہوا استغفار کر رہا ہے۔ اس وقت نبی جاگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ جاگ گئے، مجھے نہیں بتاتے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں بھی ابھی جاگا ہوں، میں نے سوچا تھوڑا سا آرام ہو جائے، اور عمر نے کام پار کر دیا ہے، عمر نے اپنا انداز ظاہر کیا، تو میں نے کہا ساتھی نماز قضا ہو گئی، آدھا گھنٹہ سوئیں، کام ہو جائے گا، پھر پڑھیں گے نماز۔ مسئلہ تو یہی ہے، قضا ہونے پر پڑھ لیتے ہیں، 8 بجے نہیں پڑھی تو 9 بجے اب پڑھیں گے، 10 بجے پڑھیں، ساتھی تھکے ہوئے رات بھر کے جہاد سے واپس آئے ہوئے ہیں۔ چلو یہ ابو بکر کا بھی ترحم تھا، نبی کے لیے بھی صحابہ کے لیے۔ تو نبی جاگے، بات چیت ہو رہی ہے آپس میں، سارے صحابہ جاگ گئے،
بات چیت ہو گئی، دھوپ لگ گئی ہے، سورج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بلایا بلال۔ بلال اس وقت جاگا، جی اب جاگ گیا۔ وہ بلال تو نے صحیح حفاظت کی، اکلا لنا لے لنا، آپ نے ہماری رات کی صحیح نگرانی کی، او خدا کا بندہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بات سنیں، میری معذرت۔ فرمایا اللہ اکبر، اخذت نفسی الذی اخذت نفسک، مجھے میری روح کو بھی کنٹرول اس رب نے کیا جس نے آپ کی روح کو کنٹرول کیا ہے۔ آپ کی روح بھی کنٹرول نیند میں تھی تو مجھے بھی اللہ نے پکڑ لیا نیند میں کیا کروں؟ میرے اوپر بھی نیند اللہ نے طاری کی، آپ پر بھی نیند اللہ نے طاری کی، میں کیا کرتا؟ میں تو کوشش کر کے بیٹھا تھا، نیند غالب آ گئی ہے یا رسول اللہ، تو میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، ٹھیک ہے انسان ہے، بیچارے نے حفاظت کی تھی۔ لیکن اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی اٹھو، تو یہاں تو اثرات شیطانی اچھے ہاتھ سے آ گئے تھے، آگے چلو، آگے وادی میں پانی ہے، وہاں جا کر وضو کرو۔ اور صحابہ آگے گئے توضؤ، اور وہاں وضو کیا۔ نبی نے فامر بلالا ان یؤذن ویقیم، بلال کو حکم دے دیا پڑھو اذان، اللہ کا بندہ۔ اجتماعی نماز قضا ہو تو اجتماعی طور پر ہی قضا ہوگی، تو پوری جماعت کی فرمایا اذان دو۔ اذان جماعت کے لیے ہوتی ہے، وقت کے لیے بھی ہوتی ہے، جماعت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جماعت کا ٹائم تھا، اذان دی، اقامت پڑھی، پہلے ساتھیوں نے 2 سنت پڑھے، پھر نبی نے 2 فرض پڑھا دیے قضا جماعت کے ساتھ۔ مسئلہ ہمارے لیے بھی حل ہو گیا۔ لیکن بات یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں امام الانبیاء بھی تھکا، سو گیا، وقت گزر گیا، پتہ نہیں چلا۔ ابو بکر اٹھا استغفار کرتا، نبی کو بھی نہیں پتا۔ صحابہ ولیوں کے ولی، ان کو بھی نہیں پتا چلا۔ جو سوتا ہے تو اس کو پتا، اس کو کسی کی درد کا، کسی کے کرب کا، کسی کی فریاد کا، کسی کی مشکل کا، کسی کی حاجت کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ الہ وہ ہو جو جس پر نیند نہ آئے، جس پر اونگنا نہ آئے، تاکہ ہر فریادی کی فریاد کو سن سکے، اور وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ نبی بھی سو گیا، نبی کو ٹائم کا نہیں پتہ چل سکا، اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں نہ، یہ تو نبی سو گیا، اس کو نہیں پتہ چلا۔ ولی تو کہیں نبیوں سے بہت نیچے ہوتا ہے، ولی بھی سوتا، ولی بھی الہ نہیں، مشکل کشا نہیں ہے، ولی بھی حاجت روا نہیں ہے، نبی بھی حاجت روا نہیں ہے، ولی بھی حاجت روا نہیں، حاجت روا اور مشکل کشا اور الہ ہے تو صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ نے اس بات کو ثابت کیا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ الہ اس لیے ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ نیند والا ہو، اونگ والا ہو، وہ الہ نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، وہ درد و کربلا کو نہیں جانتا ہے۔ وہ تو گھر میں بندہ سویا ہوتا ہے، گھر کا ایک فرد بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، کبھی کبھی اٹھ کر، بہت سارے واقعات آپ کو پتہ، بندہ اٹھا اسپتال پہنچ گیا، گھر والے کہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں جگایا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، میں اٹھا بڑی تکلیف میں تھا، پھر یوں چلا گیا۔ ارے جو سوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ الہ وہ ہو جس پر سونا، نیند آنا، اونگ آنا نہ ہو، وہ ذات صرف کائنات میں ایک اللہ کی ہے۔ نبیوں پر نیند آئی ہے۔ یہاں تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر کیا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی واقعات آ گئے تھے۔ نماز بھی قضا ہوگی نبی کی، تو جو سوتا ہے اس کو وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو حاجت روا تو وہ ہو جس کو ہر حاجت مند کی حاجت کا پتہ، فریاد کی فریاد کا پتہ ہو، اور مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی مشکل کی فریاد کا پتہ ہو، وہ الہ ہوتا ہے۔ قرآن نے ذکر کیا، آپ نے بھی پڑھا ہے، پہلے بھی سنے ہیں، مختصر موسیٰ علیہ السلام کا لمبا واقعہ آتا ہے، قرآن نے بھی ذکر کیا، حدیث میں بھی آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں زبردست تقریر کی۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، کلیم اللہ، صاحب کتاب پیغمبر، فصیح و بلیغ پیغمبر، رب اشرح لی صدری کے معیار پہ اترنے والے پیغمبر، اور ایک دفعہ بنی اسرائیل میں تقریر کی، زبردست قسم کی تقریر، با اثر تھی۔
پورے مجمع پر اثر ہوا، رقت طاری ہو گئی، لوگوں کے دلوں پر اثر ہوا، دل نرم ہو گئے۔ ایک دیہاتی بندے نے آگے بڑھ کر کہا، متاثر ہو کر، حیران ہو کر، کہ بڑے دلائل سے مبرہن تقریر، فصاحت و بلاغت کی بلندیوں والی تقریر، پر مغز تقریر، دل میں اتر جانے والی تقریر، دلوں کو بدل دینے والی تقریر، یہ کیسی کلام ہے؟ دیہاتی نے آگے بڑھ کر، ایک بندے نے بڑھ کر کہا، او موسیٰ، آپ سے بڑا عالم بھی دنیا میں کوئی ہوگا؟ مطلب ہے اس نے اپنی حیرانگی کے اظہار کیا متاثر ہو کر۔ اللہ کا کرنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس وقت کہا، لا، کوئی نہیں۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، کہا موسیٰ نہیں، تو کہہ دیتا ٹھیک ہے۔ زمین میں موسیٰ کا سوال اپنی جگہ، جواب ٹھیک تھا، نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، پھر کلیم اللہ ہے، پھر صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب تورات ہے، عظمتوں والا انسان ہے۔ عوام میں واقعتاً انسانی اعتبار سے پیغمبر سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا نبی یہ جو آپ نے کہا نہیں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، اس میں ذرا تکبر والی بڑائی والی بات آئی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اور ہمارے بول بڑھ کے وہ آپ جانتے ہیں، ہمارے چھوٹے کیسی بڑھ کے، بازار میں کیسی بڑھ کے، حکمرانوں کی بڑھ کے، وزیروں کی بڑھ کے، توبہ توبہ توبہ، آسمان ٹوٹ جائے۔ تکبرانہ الفاظ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا مجھے جملہ پسند نہیں آیا، موسیٰ علیہ السلام کو ایک ازمائش میں ڈال دیا۔ فرمایا موسیٰ اب آپ کو ایک بتاتا ہوں، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ میں میرا بندہ رہتا ہے، اس کے پاس ایسا علم ہے تیرے پاس بالکل نہیں ہے، تجھے پتہ چلے گا، جا، تو کہتا ہے میں بڑا عالم ہوں، پتہ چلے گا، اس کے پاس جو علم وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مشتاق ہو کر کہا یا اللہ مجھے اس کا راستہ بتا، ملاقات کرا، میں ملتا ہوں، کیسا علم ہے اس کے پاس؟ ٹھیک ہے، جملہ میرا جو بھی تھا، میں بندے سے ملتا ہوں۔ فرمایا مل۔ اللہ نے مشقت میں ڈال دیا، یہ بڑے بول کی وجہ سے مشقت میں آ گئے، امتحان میں آ گئے، الی آخری، آگے لمبی بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے راستہ بتا۔ فرمایا ٹھیک ہے، مجمع البحرین میں ہے وہ، دو سمندروں کی ملنے کی جگہ۔ یا اللہ میں کیسے ملوں گا؟ فرمایا اچھا اپنے ساتھ مچھلی بھون کر لے لو، کھانا مچھلی تھا اس وقت، میسر آسانی سے گوشت تھا، وہ دریائے نیل قریب تھا مصر کے، مچھلی دریائے نیل کی، تو لے لو، چلتے جاؤ، مچھلی تمہارا کھانا ہے، لیکن جہاں مچھلی بنی ہوئی زندہ ہو کر جہاں چلی جائے گی اسی علاقے میں میرا بندہ ہو تلاش کرنا، یہ علامت ہے۔ غیب جاننے والا، غیب جاننے والا الہ وہ ہوتا ہے جو غیب جانے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی غیب نہیں جانتے کہ مجمع البحرین میں بندہ رہتا ہے، نہیں پتا تھا۔ اللہ نے بتایا میں علامت بتاتا ہوں جگہ، وہاں جانا پتہ کر لینا۔ غیب اور الہ وہ ہوتا ہے، کل بھی گزرا تھا، جو بندے کو جانتا ہو فلاں جگہ فلانا درد مند ہے، اندر کو بھی جانتا ہو باہر کو بھی جانتا ہو، الہ وہ ہوتا ہے، عبادت اس کی ہوتی ہے، الہ وہ ہے، معبود وہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا مچھلی لے جا، لے لی مچھلی۔ قرآن ذکر کرتا ہے آگے، ساتھ یوشع بن نون اپنے طالب علم دیا، بعد میں یہ نبی بن گئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اس کو کہا بھائی مچھلی لو، بنی ہوئی مچھلی تھیلے میں ڈالی، کپڑے کا تھیلا، اور آپ جانتے ہیں تھیلے کو اوپر ڈور نہیں لگی ہوتی ہے، ڈور لگی ہوئی ہے، ڈور لگا دی ہے، گرہ دے دی، چلو بھائی چلتے ہیں، چلتے گئے لا ابرہ حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نوجوان کو کہنے لگے بھائی میں نے چلتے جانا ہے، میرے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چل، جوان آدمی ہے۔ حتی ابلغ مجمع البحرین، جب تک میں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہیں پہنچوں گا میں چلتا جاؤں گا، او امضی حقبہ، یا سالوں سال لگ جائے میں نے جانا ہے۔ چلے گئے، چلتے پیغمبر کو نیند آ گئی، پیغمبر تھک گیا، اور جو تھک جائے وہ الہ، اللہ کہتے وہ الہ نہیں ہوتے ہے، اللہ ہے جس کو تھکاوٹ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں۔ پیغمبر تھک گیا،
پیغمبر نے تھک کر اس وقت کہا، اپنے خادم شاگرد کو کہا بھائی تھک کے سوتے ہیں، سو گئے ایک چٹان کے پاس، قریبی سمندر، ادھر راستے میں جا رہے تھے، سمندر کے کنارے سے چلتے ہوئے سمندر تک پہنچ گئے، آگے جانا ہے، پار سے بھی سمندر آتا ہے ادھر سے بھی، وہاں پہنچے سو گئے، یہ نہیں پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے۔ غیب میں نے کہا جاننے والا صرف اور الہ ہوتا ہی ہو جو غیب جانے۔ پیغمبر سو گیا، یوشع بن نون کو کہہ دیا کہ بھائی مچھلی کا خیال تو نے کرنا ہوگا، سونا ہے تو سو، نہیں تو ٹھیک ہے۔ خادم جلدی اٹھ گیا، طالب علم خادم تھا، وہ وضو کر کے تیار ہوا کہ استادوں کو اٹھاؤں گا، تھوڑا سا آرام کر لیا انہوں نے نا، پھر آگے چلیں گے، اٹھاؤں گا استاد کو، موسیٰ علیہ السلام کو۔ وضو کر کے بیٹھا نا، اس کے سامنے مچھلی پھڑکنے لگی تھیلے میں، پھڑ 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 پھڑ، بچہ حیران، طالب علم پھڑائی، تھیلے کا منہ کھل گیا، منہ کھولا مچھلی اندر سے باہر آ گیا، او لمبی مچھلی، بنی ہوئی مچھلی زندہ، ماری اس نے چھلانگ جا کر سمندر میں لگی، اور سمندر سے جاتی جا رہی ہے نیچے نیچے نیچے، اور عجیب بات یہ ہے فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، کہ اس نے سمندر کے اندر اپنا راستہ بنایا، سرابا، سرنگ بنا کر، پانی میں کوئی چیز گرے نیچے چیز جا رہی ہے، پانی ملتا جا رہا ہے، لیکن سرنگ آپ جانتے ہیں نا کون سی ہوتی ہے، جو جگہ خالی، جیسے مچھلی جا رہی ہے پیچھے پانی ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، سوراخ بنا ہوا ہے، سرنگ قرآن کہتا ہے۔ وہ خادم نے کہا یہ عجیب بات ہے، بھنی ہوئی مچھلی، یہ تو کھانے کی تھی، ایک تو اس کا زندہ ہونا، پھر اس کا چھلانگ مار کر پانی میں جانا، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، سمندر میں سرنگ بنا لی ہے اس نے، تہ میں سمندر کے چلی گئی غائب، اوپر سرنگ ہی نظر آتی ہے۔ اس کو بڑا عجیب لگا، قرآن نے کہا نوجوان کے لیے عجیب تھا، مچھلی کے لیے سرابا تھا، عجب تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد ہوئی، حیران بیٹھا ہوا طالب علم سوچ میں، استاد جی کو آرام کرنے دو، جب جاگیں گے تو بتاؤں گا، جب جاگیں گے تو بتاؤں گا، جب جاگیں گے تو بتاؤں گا، اس فکر میں بیٹھا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام خود جاگ گئے، جاگے تو خدا کا بندہ آگے سفر کرنا تھا، زیادہ سو گئے ہیں، چلو چلتے ہیں، وضو کیا جلدی جلدی، چلو چلتے ہیں۔ نوجوان ساتھ چلا گیا، چلے گئے، چلتے 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 دن بھر رات چلے، اگلا دوپہر چلی تو دوپہر کو کہتا موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ چل کر، جوان آتنا غدانا، وہ دوپہر کا کھانا دے یار، خدا دے بندیاں، غدا دوپہر کا کھانا پیش کر۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر میں تو میں تھک کر کے رہ گیا ہوں، پہلے اتنا نہیں تھا، اب میں بہت تھک گیا ہوں، میری تو ہمت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ، وہ قرآن نے ذکر کیا، اللہ کے امر سے آگے چلا گیا، پیغمبر تھک گیا، بھوک بھی لگ گئی، اللہ کے امر میں رہو، اللہ پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت نوجوان نے آگے سے کہا استاد جی مچھلی کو تو میں بھول گیا، میں بتانا بھول گیا ہوں، مچھلی تو وہاں زندہ ہوئی تھی، پھڑائی تھی، سمندر میں چلی گئی سرنگ بنا کر، بڑا عجیب واقعہ میں نے دیکھا تھا۔ او خدا کا بندہ وہاں بتاتا، اتنا عرصہ لمبا رات چلے، دوپہر چلے، اب دوپہر کا وقت آپ کہتے ہیں، اتنا آگے نکل گئے۔ اس نے کہا وما انسانیہ الشیطان الا ان اذکرہ، مجھے شیطان ظالم نے یاد کرانا بلا دیا ہے، میں بھول گیا ہوں بس۔ اللہ اکبر۔ اب غیب جاننے والا صرف، اب بات نیند کی تھی، جس پر نیند آ جائے اس کو پتہ چلتا نہیں ہے، اس کو درد والی کی درد کا کیا پتہ، اس کو محتاج کی محتاجی کا کیا پتہ، اس کو مصیبت زدے کی مصیبت کا کیا پتہ۔ اور ادھر پیغمبر سو گیا، اللہ نے بتا بھی دیا مچھلی زندہ ہوگی، سوئے ہوئے پیغمبر کو نہیں پتہ چلا مچھلی زندہ ہو گئی ہے، سوئے ہوئے پیغمبر کو نہیں پتہ چلا مچھلی سمندر میں چلی گئی ہے، سوئے ہوئے پیغمبر کو نہیں پتہ چلا مچھلی سرنگ بنا گئی ہے سمندر میں، اور پیغمبر اٹھ کر چلا گیا۔ سوئے ہوئے پیغمبر، جاگے ہوئے پیغمبر کو نہیں پتہ چلا یہی جگہ ہے، مچھلی زندہ ہو گئی، یہیں کہیں قریب ادھر ہے۔ غیب جاننے والا، علامت بھی واضح ہوگی، پیغمبر کو نہیں پتہ چلا، ہر چیز کا جاننے والا صرف، اس لیے الہ بھی اللہ ہے۔
پیغمبر کو نہیں پتہ چلا، جو سوتا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو سوئے نہیں، درد مندوں کے دردوں کی آہیں سنے، محتاجوں کی کراہ کو سنے، مشکل میں پھنسے ہوئے کی مشکل کی فریادوں کو سنے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت زندہ جاوید اور بیدار رہے، وہ ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت نوجوان کو کہا آؤ خدا کا بندہ واپس جاتے ہیں۔ فرتد علی آثارہما قصصا، واپس انہی قدموں کے نشان کے اوپر جاتے 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 اس وادی میں پہنچے اور ایسے تلاش کیا، دائیں بائیں تلاش کرو یار، ادھر ہوگا اللہ کا بندہ خضر علیہ السلام۔ آگے دیکھا تو فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ مُسَجَّى بِثَوْبٍ الْأَبْيَضِ، سفید چادر تانا ہوا ایک لمبا بندہ سویا ہوا ہے۔ السلام علیکم، السلام۔ اس کو بھی نہیں پتہ، لوگ کہتے ہیں خضر کو پتہ چل جاتا ہے، نہ نہیں پتہ چلا اس کو بھی اس نے کہا ہے وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، یہ سمندری علاقہ ہے، یہ زمین والا سلام ادھر کون کرتا ہے؟ یہ کون ہے تو؟ یہ زمین والا سلام ادھر کر دیا۔ اس نے کہا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ اچھا موسیٰ بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کا پیغمبر ہے۔ اتنا پتہ تھا قریب علاقے میں موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن یہ خضر کو نہیں پتہ ہے۔ یہ آج میرے پاس وہی بندہ آ گیا، موسیٰ بنی اسرائیل، جی میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں۔ وہ آپ ادھر کیسے آئے ہیں؟ اور جی بس آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں اور آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اس وقت خضر نے کہا موسیٰ میرے پاس تکوینی علم ہے، آپ کے پاس شریعت کا علم، میں شریعت کو نہیں جانتا ہوں آپ کی، تو میرے تکوینی علم کو نہیں جانتا ہے، تیرا میرا جوڑ نہیں چلے گا۔ اپنا راستہ پکڑا لگا، نہ جی میں آپ کی شاگردگی میں رہوں گا۔ پھر آگے قرآن نے لمبی بات کا ذکر کر دیا ہے، لیکن جو علم موسیٰ کو وہ خضر کو نہیں، جو خضر کو ہے وہ موسیٰ کو نہیں۔ ہر علم کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اللہ عالم الغیب ہے، فریادوں کی فریادیں سننے والا۔ سونے والے کی کیفیت اور ہوتی ہے، جو سوتا ہے نبی بھی سوتا ہے، ولی بھی سوتا ہے، وہ مشکل کشا نہیں۔ وہ علی بھی سوتا ہے، حسین بھی سوتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی بھی سوتا ہے، وہ الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ مشکل کشا صرف ایک ہے، مشکل کشا الہ وہ ہے جو نظر و نیازوں کی نیازیں دیتے وقت جانتا ہو فلاں میری نیاز دے رہا ہے، فلاں میری نظر دے رہا ہے، فلاں میرے سامنے رو رہا ہے، فلاں میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے، فلاں ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ وہ ذات صرف اللہ کی ہے، نظر بھی اسی کی، نیاز بھی اسی کی، پکار بھی اسی کی، فریاد بھی اسی کی، سجدہ بھی اسی کا، رکوع بھی اسی کا، عبادت بھی اس کی ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، پھر الہ کائنات میں وہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے دلیل سے سمجھا دیا آیت الکرسی کے اس دعوے کو۔ باقی بات اگلی نشست میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ سچے دین کا سچا پیروکار بنا دے۔ یا اللہ تیری ذات کبریائی عظمتوں والی ہے، رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے۔ یا اللہ تو اپنی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی عبادت کی، اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما، اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اپنے در کا پجاری بنا، در در کی پجاریت سے محفوظ فرما، در در کے سوالی بننے سے محفوظ فرما، اپنے در کا سوالی بنا دے۔ تو فریاد رسی والا ہے، تو ہماری فریادوں کو یا اللہ سننے والا، تو ہماری فریادیں پوری فرما دے۔ تو رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما۔ امت اس وقت طرح طرح کی دلدل میں ہے، سیلاب میں ہے، بے حیائی میں ہے، عریانی میں ہے، اغیار کے شکنجے میں ہے۔ یا اللہ امت کی حفاظت فرما دے، امت کو ہدایت نصیب فرما، امت کو صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرما، اغیار کے شکنجوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ نفس کے شکنجوں سے محفوظ فرما، شیطان کے شکنجوں سے محفوظ فرما، دین کا اطاعت گزار بنا دے، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلیں آسان فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ اسپتالوں میں کراہ رہے ہیں، گھروں میں ہیں، یا اللہ تو سب کو جانتا ہے،
تو سب کو جانتا ہے یا اللہ، ان کی فریادوں کو، ان کی کراہ کو سن کر ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے علاج میں شفا کے فیصلے فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔